یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سیکنڈ سیمول چیپٹر 13 کو آج سٹارٹ کریں گے، دوسرا سیمول اس کا 13واں باب، لیکن پیشتر اس کے کہ ہم اس باب کو سیکھیں اور سمجھیں۔ 12ویں باب کے آخر میں 26ویں آیت سے 26 ورس سے ایک قصہ ہے جو داؤد ربا پر قبضہ کرتا ہے۔ ہم نے 12ویں باب کو بڑی تفصیل سے سیکھا، آلموسٹ 5 ایپیسوڈز، 5 قسطیں ہم نے کیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ باب گاڈ پرنسپلز کے ساتھ، الہی قوانین کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس میں ناتن خداوند کا پیغام لے کر داؤد کے پاس آتا ہے، داؤد توبہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 انتہائی اہم اور خوبصورت زبور اس وقت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، منسلک ہیں۔ زبور 32 سام 32 جس کو ہم اکثر گاتے ہیں، سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا را، اور پھر زبور 51 سام 51 فضل نہ لائرہ بخش گناہ سب میرے۔ اور ناتن داؤد سے ججمنٹ لیتا ہے ایک قصے کے مطابق، پھر اس کو کنوکٹ کرتا ہے، خداوند کا فیصلہ اس کو سناتا ہے۔ داؤد خداوند سے جو اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا، ہم اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کہتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن پھر ہم نے ایک اہم ڈاکٹرن کو، ایک تعلیم کو خداوند کے کلام میں سے سیکھا کہ خداوند اسپریچول ریلم میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، روحانی جگہ پر اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اسے اس کی دوسری موت سے کہتا ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن وہ فزیکلی تو مرتا ہے اور اس کو گناہ کے نتائج کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑتے ہیں، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ججمنٹ ہے، جو کہ فیصلہ ہے خدا ان کے کلام کی روح سے، کہ ایک کے بدلے 4 گنا اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اوریا کی بجائے ہم نے دیکھا کہ اس کے 4 بیٹوں کی ڈیتھ ہوگی، ایک کی اسی باب میں ہو جاتی ہے جو کہ بیت سبا سے پیدا ہوتا ہے، اور 3 ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کر ہوں گے، امنون، ابی سلوم اور ادونیا۔ اور پھر ہم ایک اور اہم چیز وہ دیکھی، یہ کہ اس بچے کے افسوس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، سکھایا۔ سلیمان کی پیدائش ہوتی ہے اس باب میں، شلومو جس کو کہتے ہیں عبرانی میں، سلامتی سے یہ نام نکلا ہے۔ اور پھر 26ویں آیت میں جب ہم نے لاسٹ ٹائم بات چیت، اپنی ڈسکشن، اپنی بائبل اسٹڈی کو کنکلوڈ کیا، تو میں نے بتایا کہ داؤد ربا کو لیتا ہے، بنی امون کا یہ شہر ہے۔ یوآب قاصدوں کے ذریعے داؤد کو کہلا بھیجتا ہے کہ میں نے ربا سے لڑا ہوں اور پانیوں کے شہر کو لے لیا ہے۔ اب بیسیکلی وہ اس کو، داؤد کو ایک میسج بھجوا رہا ہے، کیونکہ ربا کا شہر جو امونیوں کا شہر تھا وہ 2 حصوں پر منسلک تھا، ایک وہ جہاں پر عام لوگ رہتے تھے، اور ایک وہ جو خاص مملکت کے اہم عمائدین جو تھے وہ رہتے تھے، سول سرونٹس جہاں پر رہتے تھے، اور وہاں پر پانی کی سپلائی تھی۔ اب یوآب نے اس جگہ کو قابو میں کر لیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو جا اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تو یوآب جو ہے وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا، وہ داؤد کو موقع دے رہا ہے کہ بحیثیت بادشاہ وہ آئے اور اس شہر کی جو سرکوبی ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالے، اور لوگ اس بات کو داؤد کے حق میں اچھا جانے، کیونکہ داؤد اس بیت سبا والے واقعے سے، جس کو اس نے اگرچہ چھپا کر رکھنے کی کوشش کی، لیکن ناتن نے چونکہ آ کر خداوند کا اس کو میسج دیا، پھر داؤد کے اس بیت سبا کے ساتھ جو بیٹا ہوتا ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، تو داؤد کی کافی بیڈ پبلسٹی، غلط مشہوری ہوئی تھی۔ تو داؤد کو اس موقع سے جو ہے اچھا فائدہ مل سکتا تھا، اس کی پولیٹیکل ساکھ جو ہے، سیاسی ساکھ جو ہے وہ پھر بحال ہو سکتی تھی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب ایک اچھا کام کر رہا ہے داؤد کے حوالے سے۔ داؤد آتا ہے، اس شہر کو لیتا ہے، اور پھر 1-2 آیتوں میں جو کچھ اہم چیزیں لکھی ہیں جن کے حوالے سے بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ہم ان کو کلیئر کرتے چلیں، پھر 13ویں باب کو ہم ضرور شروع کرتے ہیں، جہاں پر ایک اور اہم چیز ہو رہی ہے امنون اور تمر کے حوالے سے۔ تو اب یہاں پر اس باب کے اینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیتے ہیں، اور اس کا وزن سونے کا ایک کنتار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا۔ اب جو پرابلم ہوتی ہے، جہاں سے جو کچھ پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ سونے کا جو ایک کنتار ہے اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 70 پاؤنڈ کے قریب تھا، یعنی یہ ایک بہت وزنی
سونے کا تاج تھا. تو یہ کون پہنتا تھا؟ اب یہ ایک قنطار پہلے جو ہے اس کا وزن قریب 70 پاؤنڈ گنا جاتا تھا. بعد میں اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، بعد میں اس کو زیادہ ریفائن کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ قریب 120 پاؤنڈ یعنی 50 سے 60 کلو کے برابر تھا. تو اتنا بھاری جو ہے وہ بادشاہ کیسے پہن سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پرابلم کہاں سے ہوئی. یہ جو بادشاہ ہے ایکچولی عبرانی ورڈ ملیخ ہے. تو یہ ملیخ جو تھا یہ ان کا دیوتا بھی تھا، کیونکہ مولخ ان کا دیوتا تھا. مولک جس کو ہم اکثر امونیوں کا دیوتا مولک ہے. میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ کنگز اور 11th چیپٹر اینڈ 7th ورس آنورڈز لکھا ہے کہ سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولیخ کے لیے بلند مقام بنایا. تو امونیوں کا جو گاڈ تھا، امونیوں کا جو خدا تھا، اس کا نام مولیخ ہے، جو کہ عبرانی ورڈ مولیخ سے ملتا ہے، اور یہ اس کو بادشاہ بھی اپنا کہتے تھے. سو یہ ان کے زمینی بادشاہ کا نہیں، ان کے جو روحانی طور پر بادشاہ ہے اس کا یہ تاج تھا. تو یہ انسان نہیں کوئی پہنتا تھا، یہ ایک بڑا تاج تھا. اور اس کا وزن جو ایک قنطار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں جواہر بھی جڑے ہوئے تھے. اب پرابلم یہ ہے، لکھا گیا ہے کہ وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا. تو کیا یہ داؤد کے سر کے لیے ہیوی نہیں تھا؟ بالکل ہیوی تھا. داؤد نے اس کو مستقل اپنے سر پر نہیں رکھا. یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح ہی ہے جس طرح آج کل کوئی فائنل ہوتا ہے کسی بھی سپورٹ کا، تو اس میں جو ٹرافی ملتی ہے بڑی، اب لوگ اس کو اپنے سر پر 1 منٹ کے لیے رکھ کر تصویر کھنچواتے ہیں، لیکن وہ آگے مستقل تو نہیں اسے اپنے سر پر رکھی رکھتے. اسی طرح داؤد نے جب اس شہر کو، ربا کو قبضہ اس پر کیا ہے، اس کو فتح کیا ہے، تو اس نے اس ٹرافی کو، اس وکٹری کے نشان کو، اس فتح کے نشان کو، ان کے جو ملکوم یا مولیخ جو ان کا گاڈ تھا اس کے سر پر جو تاج تھا اس کو لے کر کچھ دیر کے لیے اپنے سر پر رکھا، تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر وکٹری کی جو فتح کی جو ہے للکار ساروں کو سنائی دے. اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے لے گئے اس چیز کو. داؤد اس کو سر پر لے کر پھرتا نہیں رہا، کیونکہ یہ پاسبل نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا. سو آئی ایم شیور کہ اب کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا. 31ویں آیت سے آگے تھوڑی سی اور کنٹروورسی ہے، کچھ تنازع ہے. وہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزبازے میں ایسے چلوایا. اور اس نے بنی مون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا. پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے. تو کچھ ٹرانسلیشنز ہیں وہ اس کو ایسے بڑی تفصیل سے لکھتی ہیں جیسے داؤد نے ان لوگوں کو مروا دیا، لوہے کے ہینگوں سے، لوہے کے کلہاڑوں سے مروا دیا، قتل کروا دیا. اینٹوں کے پزوازے میں جا کر ان کو آگ کے اندر شاید لے گیا. ایسا ہرگز نہیں ہوا. ایسا اس لیے ہرگز نہیں ہوا کیونکہ یہ بالکل مائنڈ لیس کام تھا. یہ بالکل دماغ کے، جس کے پاس دماغ نہ ہو، دماغ سے عاری ہو، وہ ایسا جو ہے خونی قتل و غارت کر سکتا ہے، وہ بھی ان سویلین لوگوں پر، عام لوگوں پر جو کہ فوج نہیں تھے. سو اس نے بیسیکلی کیا کیا کہ ان تمام لوگوں کو لوہے کے ہینگ اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، ان کو لیبررز بنا دیا، ان کو مزدور بنا دیا. لوہے کے کلہاڑے دے دیے، لوہے کے ہینگوں کے نیچے کر دیا. بیسیکلی ان کو اپنا سلیو بنا لیا، کیونکہ داؤد کو سلیوز چاہیے تھے، غلام چاہیے تھے، کیونکہ اکانومی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے ان کو زیادہ لیبررز چاہیے تھے. اور اگر وہ ایسا کرتا کہ ان کو مروا دیتا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آس پاس کے جو قومیں تھیں وہ پھر داؤد پر اٹیک کر سکتی تھیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ اگر ہمارے پہ اٹیک کرے گا تو ہمارے بندوں کو مار دے گا. تو وہ ان اینٹیسپیشن، وہ اس خیال سے پہلے داؤد پر اٹیک کر دیتی کہ داؤد جو ہے ہمارے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے. تو داؤد کوئی دماغ سے عاری شخص نہیں تھا. اس نے ان لوگوں کو اپنے غلام بنایا، اپنے نوکر بنایا، ان سے لوہے کے ہینگ اور لوہے کے کلہاڑے مین ان سے ہارڈ لیبر لی، ان سے سخت بیگار ضرور لی ہے، لیکن ان کو بالکل فضول طریقے سے قتل نہیں کر دیا. یہ بالکل اس کی غلط ٹرانسلیشن ہوگی اگر ہمیں اس طریقے سے سوچیں گے. سوائے ایک آدھ انگریزی بائبل کے ترجمے کے باقی کوئی کتاب، کوئی ترجمہ جو ہے وہ
قتل کی نشاندہی نہیں کرتا۔ تیسری چیز یہ کہ خدا نے بالکل کسی بھی ٹائم پر یہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، اسپیشلی کینان کے باہر کی قوموں کے لیے۔ کینان میں اس نے بالکل کہا تھا کہ ان کو وائپ آؤٹ کر دینا، ان کو مار دینا، لیکن یہ علاقہ جو ہے وہ کینان سے باہر کا علاقہ ہے۔ سو خداوند نے کینان سے باہر کی قوموں کے لیے کسی بھی قسم کے بلیٹنٹ باربیرزم کو نہیں حکم دیا تھا اس کا، اس لیے یہ اس چیز کو اس حوالے سے، اس نظریے سے دیکھنا بالکل غلط ہوگا کہ داؤد نے جیسے ان کو قتل کروا دیا۔ پیشتر اس کے کہ ہم 13واں باب 13th چیپٹر آف سیکنڈ سیموئل شروع کریں، میں آپ کو ایک وارننگ دے دوں، ایک انتباہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کئی موویز، کئی تھیٹر ڈراماز، ان کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس باب کے حوالے سے میں خاص طور پر بتا دوں کہ کئی لوگوں کے لیے یہ باب کافی مشکل ہوگا اس کو ہضم کرنا، کیونکہ اس میں ہم کافی جو ہے شہوت دیکھتے ہیں اور غلط قسم کی نیت دیکھتے ہیں اور لسٹ اور انسیسٹ دیکھتے ہیں، جو کہ نہایت بری بات ہے، لیکن چونکہ یہ ایک باب ہے جس کو ہم نے کور ضرور کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو پہلے یہ وارن کرتا چلوں کہ کئی لوگوں کے لیے یہ کافی انکمفرٹیبل ہوگا۔ سو اس وارننگ کے بعد میں اس باب کی جو سیٹنگ ہے، جس سراؤنڈنگ میں یہ سیٹ ہوا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ کم و بیش 20واں سال ہے داؤد کی بادشاہی کا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امنون کا گناہ ہے، جو داؤد کا بیٹا ہے، وہ داؤد ہی کی کئی ڈومیسٹک گھریلو پرابلمز کا نتیجہ ہے۔ داؤد جو ہے وہ بہت زیادہ سیلف انڈلجنٹ ہو چکا ہوا ہے، اپنی ذات میں مگن ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے بچوں نے ظاہری بات ہے اسی کو دیکھ کر سیکھی ہیں چیزیں۔ وہ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہیں جو داؤد اپنی ذاتی زندگی میں اس سے پہلے خداوند کے ساتھ اس کا فیتھ کا، اس کا ٹرسٹ کا، ایمان کا، توکل کا جو تعلق ہے، وہ چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ جو خداوند نے اس کو بچایا، جو اس نے خداوند کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہوا ہے، زیادہ جو زبور بھی کہے ہوئے ہیں، وہ داؤد نے اس وقت میں کہے ہوئے ہیں جو یہ 20 سال سے پہلے کا عرصہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک دنیاوی بادشاہ کی طرح ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کے، وہ بھی اسی طرح کی سیٹنگ میں ہیں۔ سو اس وجہ سے جو اس کے بچے ہیں وہ بھی اس ماحول میں پلے اور بڑھے ہیں، جو کہ دنیاوی بادشاہوں کے گھرانوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ داؤد کے گھرانے کی کیا سیٹنگ ہے؟ داؤد کے گھرانے کی یہ سیٹنگ ہے کہ امنون جو ہے وہ داؤد کا پہلوٹا ہے۔ وہ داؤد کی بیوی اخینوئم سے پیدا ہوا، جس کے بارے میں ہم 3rd چیپٹر میں پڑھتے ہیں۔ ابی سلوم کون ہے؟ ابی سلوم جو ہے وہ سیکنڈ ان لائن ہے۔ امنون کے بعد اگر امنون کو کچھ ہو جائے داؤد کے بعد، تو پھر ابی سلوم جو ہے وہ بادشاہ بننا تھا۔ سو یہ پاور سٹرگل بھی ہے۔ اب امنون بے شک پہلوٹا ہے، لیکن ابی سلوم کی پوزیشن اس لیے بڑی سٹرونگ ہے کہ ابی سلوم کا جو نانا ہے وہ بھی بادشاہ ہے، وہ جسور کا بادشاہ ہے۔ اگر ہم اس کے حوالے سے پڑھیں تو وہ جسور کی جو بیٹی تھی وہ ابی سلوم کی ماں تھی۔ تو ہمیں اس حوالے سے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر ایک پاور سٹرگل بھی چل رہی ہے، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو تمر ہے، جو کہ ابی سلوم کی بہن ہے، وہ ابی سلوم کے بیچ میں اور امنون کے بیچ میں اور کچھ نہیں، صرف ایک پیادے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اب 13ویں باب کے شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ تو یہ دونوں ابی سلوم اور تمر جو ہیں وہ ماکا کے بیٹے ہیں۔ ماکا وہ ہے جو جسور کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اب کچھ ریبائز جو ہیں، کچھ جوئش بزرگ جو ہیں، وہ اس چیز کو لیگل ثابت کرنے کے لیے کہ امنون نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابی سلوم اور تمر جو ہیں وہ سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن ان کی تمام جو آرگیومنٹس ہیں وہ فینسی فل امیجنیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس چیز میں زیادہ آگے نہیں جاتے، نہ اس بحث میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنی جو فوکس ہے وہ اسی حقیقت پر رکھیں گے کہ ابی سلوم اور تمر جو ہیں وہ سگے بہن بھائی ہیں، اور امنون جو ہے وہ ان کا ہاف بردر ہے، وہ باپ ان کا
ظاہری بات ہے داؤد ہے لیکن ماں ان کی مختلف ہے۔ اب ان کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہم نے کر لیا ہے، ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا بیٹا امنون جو ہے وہ تمر پر عاشق ہے، لیکن یہ عشق کس قسم کا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں امنون اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ سو بیسیکلی یہ جو اس کے ساتھ عشق ہے یہ پاک عشق نہیں ہے، یہ بیسیکلی لسٹ ہے، یہ ایک شہوت ہے، ایک سیکشول obsession ہے۔ امنون کے کیریکٹر کا ہم وہی برا پہلو دیکھ رہے ہیں جو پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ داؤد کے بیچ میں تھا، لیکن یہاں پر امنون کا کیریکٹر فلا اس حوالے سے مزید برا ہے کہ وہ اپنی ہاف سسٹر کے ساتھ، اس بہن کے ساتھ جو اس کے باپ کی بیٹی ہے، برائی کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس باب کو کل آگے اور مزید تفصیل سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے، کیونکہ آج جو ہے وہ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئیل چیپٹر 13 کو آج سیکھتے جا رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سب جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے وارننگ، انتباہ کہ 2 سیموئیل چیپٹر 13 جن لوگوں کے لیے انکمفرٹیبل ہے وہ بے شک اس ایپیسوڈ کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں امنون اور تمر کے واقعے کو ہم سیکھیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ امنون جو ہے وہ اخی نویم کا بیٹا ہے، پہلا ہے، پہلوٹا ہے داؤد کا۔ تمر جو ہے وہ ابی سلوم کی بہن ہے اور ماکا کی بیٹی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امنون کو تمر کے ساتھ جو عشق ہے، کل ہم نے یہ اسٹیبلش کیا، وہ پاک عشق نہیں ہے، وہ ایک لسٹ ہے، وہ ایک سیکشل obsession ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاور سٹرگل ہو رہی ہے، جو بادشاہ بننے کے لیے داؤد کے بعد ایک پاور سٹرگل ہوگی، اس میں خاندان کے لوگ بھی بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امنون کو اس کا ایک کزن ہے جو یوندب ہے، وہ مشورہ دیتا ہے کہ تمر کو پانے کے لیے، تمر کے ساتھ اپنی ہوس مٹانے کے لیے تجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ مشورہ یہ دیتا ہے کہ تو بیمار بن کر لیٹ جا، اور جب تیرا باپ آئے یعنی داؤد آئے تو پھر تو اس سے ریکویسٹ کر کے تمر کو تیرے پاس بھیجے۔ اور امنون ویسا ہی کرتا ہے، اور امنون جب بیمار ہو کر بیماری کا بہانہ لگا کر لیٹ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس کا حال دریافت کرنے آتا ہے۔ جب اس کا حال دریافت کرنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امنون جو اس کا پلان تھا یوندب کے ساتھ، اس کے مطابق وہ اپنے باپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تمر کو بھیج تاکہ وہ میرے لیے خاص خوراک تیار کرے، کیونکہ وہ بیمار ہے، بیماری کا بہانہ بنا رہا ہے۔ تو بیماری میں ہمیں پتہ ہے کہ خاص خوراک دی جاتی ہے، پاکستان انڈیا میں ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ پرہیزی خوراک دی جاتی ہے، یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ایسی خوراک دی جاتی ہے جس سے آپ طاقت فیل کریں، قوت فیل کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگزامپل لکھ دیتے ہیں کہ یخنی دی جاتی ہے ان بچوں کو، ان بیماروں کو جو کہ ویک ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تمر کو بھیج تاکہ وہ میرے لیے ایسا کھانا تیار کرے۔ اب اردو یا انگلش میں یہ بات اتنی واضح نہیں ہے جو اب میں آپ کو بتاؤں گا، جو عبرانی ٹیکسٹ سے، ہیبرو سے واضح ہوتی ہے۔ اردو میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ اب داؤد جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ خیال رکھتی ہیں ایشین کلچر کے مطابق، مشرقی کلچر کے مطابق ہمیں علم ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کھانے پکانے میں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اور وہ گھر کا نظام، اسپیشلی کچن کا نظام جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور وہ تمر کو کہلا بھیجتا ہے کہ تمر جو ہے وہ امنون کے لیے اسپیشل یہ کھانا بنائے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ لیکن میں آپ کو عبرانی کا وہ ٹیکسٹ بتا دوں جس طرح امنون نے اپنے باپ داؤد سے ریکویسٹ کی۔ عبرانی میں یہ ٹرم اس طرح لکھی گئی ہے، ایت تمار اہوت احاو اخی اہنی اخیو، یعنی جو امنون ہے وہ آہیں بھر بھر کے، ڈرامیٹک ہو کے، یعنی ڈرامہ کر کر کے اپنے باپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ جو آہیں ہیں مثلا تمار اخوت اخاو اخی اخنی احیو، یہ اس طرح وہ اس میں بیچ میں اپنی آہیں ایڈ کر رہا ہے
جیسے اسے کھانا نہ ملا تو شاید وہ مر جائے۔ تمر جو ہے وہ ارتس داوید میں یعنی کہ داؤد کے شہر میں تھوڑا سا فاصلے پر رہتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں داؤد کی کئی بیویاں اور حرمیں تھیں، تو ان کی جو بیٹیاں تھیں جو کہ شادی شدہ ایج کے ہوتی تھیں وہ ایک خاص جگہ پر علیحدہ رہتی تھیں تاکہ ان کی خاص حفاظت کی جائے، اور بڑا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تھا ان کے لیے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امنون کا جو ہے وہ بس نہیں چل رہا تھا، کہ وہ تمر تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس نے اس کے لیے پوریاں بنائی ہیں، اور یہ پوریاں جو ہیں یہ ان کے لیے بھی عبرانی کا ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ ان پوریوں کے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لوائیوا۔ لوائیوا لوائیوا لیو سے نکلا ہے، جو کہ ہارٹ شیپڈ ہوتی ہیں چیزیں، جیسے دل کی شکل میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویلنٹائن گفٹ اس نے اس کو بنا کے دیا یا ہارٹ کی شیپ میں پوریاں بنا کے دیں، بلکہ یہ ہارٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ وہ بیمار تھا تو اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ خاص جو ہے ایک طرح کی خوراک، بیماروں کی خوراک سمجھ لیں دی گئی ہے۔ یہ نہیں یہاں پر کہ اس نے اس کے لیے آ کے کوئی ہارٹ شیپڈ کیکس بنانے شروع کر دیے تھے۔ تمر جہاں پر یہ اس کے لیے پوریاں بنا رہی ہے، یہ اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے خوراک بنا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امنون اپنے پاس سے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے تاکہ وہ اکیلا رہ جائے، اور جب تمر اس کے پاس آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمر کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس کو گریب کرتا ہے، اور ہم اپنی جو خواہش ہے، جو اس کی نفسانی اور بری خواہش ہے، لسٹ کی اور شہوت کی خواہش، وہ تمر پر ظاہر کرتا ہے۔ اب تمر اس چیز کو بالکل نگیٹ کرتی ہے، وہ اس کا انکار کرتی ہے، وہ اسے بھائی کہہ کر بلاتی ہے کیونکہ وہ اس کا ہاف بردر ہے بھی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ ایسا نہ کر، اسرائیل میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو بہت بے عزتی والا کام کر رہا ہے، ایسی بے عزتی نہ کر۔ تمر کے اس انکار سے ہم ایک چیز تو بڑی واضح دیکھتے ہیں کہ جو یہ گناہ ہے یہ سارا امنون کے سر لگ رہا ہے۔ امنون جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں ریپسٹ کے طور پر، زانی کے طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن سٹوری کا جو سیڈ پارٹ ہے، جو افسوسناک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ تمر جو ہے اس نے بہت زیادہ سفر کیا اس واقعے کے بعد۔ انفیکٹ ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں 13th ورس میں کہ وہ کہتی ہے کہ بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی، اور تو بھی اسرائیلیوں میں سے احمقوں میں سے ایک کی معنی ٹھہرے گا، سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھے تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ اب یہاں پر کئی لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں شاید وہ کہہ رہی ہے کہ میری اور تیری شادی ہو سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معزز سامعین، بیسیکلی وہ یہاں پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بات چیت کی جائے، اس کو بات چیت سے کنونس کیا جائے، لیکن کیونکہ اس کے ذہن میں ایسا ابلیس سوار ہو چکا ہے، ایسی اس کی نفسانی خواہش نے اس پر ایسا قبضہ کر لیا ہوا۔ اس کے حوالے سے جب ہم نے داؤد اور بیت شبع کی سٹوری پڑھی تھی تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ جو نفسانی خواہش ہے وہ آپ کے ذہن پر آتی ہے، آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بڑی ہو کر آپ کے گھر میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں اپنی ٹانگیں، اپنا جو ہے وجود پھیلا لیتی ہے، اور ایسا ہی سچویشن جو ہے وہ امنون کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، اور وہ تمر کی کوئی بات سن نہیں رہا۔ تمر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح تو مجھ سے بعد میں بات چیت کر لینا، ہم اس بات، یعنی وہ ہر حربہ آزما رہی ہے، لیکن چونکہ امنون مرد ہے اور آبویسلی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ پاورفل ہے، تو تمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی فزیکلی کہ وہ اس کی ایڈوانسز کو، اس کے جو ایسے شرمناک طریقے سے وہ اس کے حملہ کر رہا ہے، اس چیز کو وہ کسی طرح نگیٹ کر سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امنون جب اس کے ساتھ بدکاری کر چکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ امنون کافی عرصے سے اس کی نگاہیں جو تھیں وہ تمر پر تھیں، تو اس نے اپنے سک مائنڈ کے ساتھ، اپنے بیمار ذہن میں کئی دفعہ اس چیز کو پلان کیا ہوگا، اور اس کی شاید یہ بھی سوچ ہو کہ تمر جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کرے، شاید وہ بھی جو ہے وہ مجھ سے رومانٹکلی انوالو ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ اپنی جسمانی خواہش تو پوری کر لیتا ہے، لیکن جب اسے تمر کی طرف سے انکار نظر آتا ہے تو وہ جو
انکار ہے وہ اس کی نفرت کو بڑھا دیتا ہے. وہ اپنی جسمانی لسٹ کو، اپنی جسمانی خواہش کو تو پورا کر لیتا ہے تمر کے ساتھ، لیکن پھر اس کے ساتھ بہت تحقیر آمیز، اس کے ساتھ بہت بے عزتی والا سلوک کرتا ہے. انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کہتا ہے یہاں سے اٹھ اور نکل جا، یعنی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ طوائفوں کے ساتھ، پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اور انفیکٹ جو عبرانی میں لفظ یوز ہوئے ہیں وہ اس کو عشاء بھی نہیں کہتا، وہ اس کو اس طرح بلاتا ہے کہ اس ایتزوت کو، ایتزوت کہتے ہیں دس ون، تھرو دس ون آؤٹ، اس چیز کو باہر پھینک دو اپنے نوکروں سے کہتا ہے. اور وہ اس کو ایک نہایت ہی ردی کی طرح استعمال کرتا ہے اور ردی کی طرح ہی پھینک دیتا ہے. تمر کی بہت عجیب حالت ہے، اس کی کوئی اپنی غلطی نہیں ہے، لیکن اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ناپاک ہے، وہ پیور نہیں ہے. جو انسیسٹ کے حوالے سے، جو برائی، خاندان میں برائی کرنے کے حوالے سے، لیویٹیکس کے 18ویں باب میں، احبار کے 18 باب میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے ہاف بردر سے شادی بھی نہیں کر سکتی، اور وہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی جو ایک ڈیسنٹ فیملی ہے وہ ایسی لڑکی کو جو کماری نہیں ہے اس کے ساتھ، جس کے ساتھ زنا ہوا ہے، اس کو اپنا بیٹا نہیں دے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمر کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ کسی طور پر بھی جو ہے اس کا کوئی سر پیر ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا سیموئیل اس کا 13واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں. غرض اس کے یعنی امنون کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئی تھی چاک کیا اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی. اب ہم اس کے اس جوڑے کے متعلق بات کر لیں، کیونکہ جو تمر نے پہنا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب پھٹا ہوا تھا اور اس کی جو حالت ہے وہ چھپ نہیں سکتی تھی. تو وہ اپنے سر پر راکھ بھی ڈالتی ہے، اور راکھ ڈالنا جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ مورننگ کے حوالے سے، رونے کے حوالے سے، بین کرنے کے حوالے سے، گریف کرنے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں اس پوائنٹ پر لے کر آتی ہے اب کہ عبرانی میں اس خاص پوشاک کو، اس رنگ برنگی پوشاک کو، جو اس کا لبادہ تھا جو اس نے اس وقت پہنا تھا اپنے اوپر، اس کو کیتونیت کہتے ہیں. کیتونیت ایک ایسا لفظ ہے جو زیادہ استعمال نہیں ہوا بائبل میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ پر یہ استعمال اور ہوا ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بوکلمون کبا کی طرف جو یوسف کے لیے بنی گئی تھی. یوسف کی جو ٹیونک تھی اس کو بھی کیتونیت کہتے تھے. اس کیتونیت پر خون لگایا گیا تھا بکری کا، اور اسے یعقوب کو دیا گیا تھا کہ تیرے بیٹے یوسف کو کسی جانور نے مار دیا ہے. یہاں پر بھی ہم ایک اور کیتونیت دیکھ رہے ہیں جو تمر کی کیتونیت ہے، اور تمر کی کیتونیت پھٹی ہوئی ہے. اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس غریب لڑکی کا، اس کمزور لڑکی کا بھی لہو تھا، جو اس کے کنوار پن کا لہو تھا، جو کہ امنون نے اس کے ساتھ ریپ کر کے، اس کے ساتھ برائی کر کے بہایا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اس کی حالت جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ابی سلوم کے پاس روتی ہوئی آتی ہے جو اس کا بھائی ہے، تو وہ جان جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے. بھائی اور بہنوں، جو چیزیں اس کلام کے اس حصے میں ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ لائکیبل نہیں ہیں، پسندیدگی کے لائق نہیں ہیں، اور ان سے ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کو دور ہی رکھنا ہے، تو بھی یہاں پر ان چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی برائیوں سے، انسیسٹ سے، لسٹ سے، شہوت سے اور زنا سے دور رکھ سکیں. اور جو زنا یہاں پر ہوتا ہے ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کے اثرات صرف اس شخص امنون تک محدود نہیں رہتے، بلکہ داؤد پر
اور داؤد کے تمام گھرانے پر ہوتے ہیں، کیونکہ داؤد کو یہ سزا کے طور پر اس میں یہ سچویشن آئی، کیونکہ جو اس نے بیت شبا کے پاس وہ جاتا ہے وہاں سے اس کی جو سزا کا اس سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کا بیٹا مرتا ہے پہلے تو بیت شبا کے ساتھ، ہم دیکھیں گے آگے کہ امنون بھی مرے گا اور ابی سلوم بھی مرے گا اور کچھ عرصے بعد ادونیہ بھی مرے گا۔ سو یہ جو سزا سٹارٹ ہوئی ہے داؤد کی، یہ اس کا حصہ ہے اور یہ میجر امپیکٹ لے گی آنے والے جو ہسٹری ہے، اس کے بعد جو سٹوریز ہیں جو کلام کا حصہ ہے، اور اس کے حوالے سے بہت اہم امپیکٹ صرف داؤد پر یا داؤد کے گھرانے پر نہیں بلکہ پورے اسرائیل پر ہوگا۔ خداوند آپ کو کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، ہم اپنے آپ کو، آپ سبوں کو خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے لہو میں چھپاتے ہیں اور اس کی صلیب کے سائے تلے اپنے آپ کو چھپا کر اپنے آپ کو اپنے آسمانی باپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، بشم یشوع مشیح یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم یہوہ خدا کا، اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے کلام کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ 2 سیموئیل چیپٹر 13 کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 13واں باب۔ کل کی طرح، پرسوں کی طرح ایک دفعہ پھر وارننگ کے ساتھ سٹارٹ، انتباہ کے سٹارٹ، کہ اگر آپ اس باب کے کانٹینٹ سے انکمفرٹیبل ہیں تو کائنڈلی اس ایپیسوڈ کو نہ سنیں۔ اگر آپ کے آس پاس بچے ہیں تو بھی تھوڑی احتیاط رکھیں۔ اس کے باوجود ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں آپ سب بہنوں بھائیوں کے لیے جو پرسنلی مجھے ٹیکسٹ کر کے، پرسنلی مجھے واٹس ایپ آڈیو بھیج کے یہ میسج کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے خدا ان کے کلام سے کس طرح برکت پائی ہے، خدا ان کے کلام کو کتنی آسانی سے سیکھا ہے، اپنی زندگیوں میں سول سرچنگ کی ہے، اپنی زندگیوں میں جھانکا ہے، اور جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہیں یسوع مسیح کے لہو سے، ہمارے منجی یشوع مشیح کے لہو سے دھونے کی درخواست کی ہے، اور آسمانی باپ کے پاس اسی لہو میں چھپ کر آئے ہیں۔ ہالیلویہ۔ اسی چیز کو ہم آج سیکھتے جائیں گے خدا ان کے کلام میں سے 13ویں باب کو، کیونکہ ایک چیز جو ہمیں خدا ان کے کلام میں سے، اس باب میں سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی، یہ واقعہ شہوت، لسٹ، سیکشل obsession، انسیسٹ، برائی، بدکاری کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی ایک اہم چیپٹر ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پاور سٹرگل کو۔ داؤد کے بعد بادشاہ بننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امنون تیاری کر رہا ہے، اور امنون ایک طرح سے ابی سلوم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میں پاور میں ہوں۔ یاد رکھیے کہ مشرقی معاشرے میں خاص طور پر، اور اس ایرا میں، اس ٹائم کے وقت میں جس وقت یہ باب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کسی مخالف کی بہن، بیٹی یا کسی بھی خاتون کے ساتھ برائی کرتے ہیں اور پھر اس پر شرمندہ نہیں ہوتے، تو آپ اپنی قوت کا، بے تحاشا قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ ڈومینیٹنگ ہیں، آپ واضح طور پر کنٹرول میں ہیں اور کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں پر ہم نے یہی دیکھا کہ امنون سیاسی طور پر اس قدر مستحکم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ابی سلوم جو سیکنڈ ان لائن ہے بادشاہ بننے کے لیے، وہ جان لے کہ امنون بادشاہ بننے والا ہے اور کوئی اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور چیز ہم یہاں پر ابی سلوم کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم جو ہے وہ نہایت تائیاں، نہایت چالاک سیاستدان ہے، اور سیاست میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ گڈ پولیٹیشین نیور لیٹس گو آف اینی گڈ کرائسس، یعنی ایک اچھا سیاستدان وہی ہے جو پریشانی کی، پرابلم کی، کسی بھی صورتحال سے بہترین فائدہ اٹھائے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کچھ عرصے بعد کہ کس طرح چالاکی سے ابی سلوم پلاٹنگ کرتا ہے، پلان بناتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ بھی لے اور اپنی قوت کا، سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی کرے۔ سو ہم نے کچھ پرتیں اور پھرول کے، کچھ پرتیں اور نیچے جا کر سیاست کی انڈر پننگ سٹوری کو دیکھا اس کہانی میں، اس واقعے میں۔ اگر ہم تھوڑا سا اور ڈگ ڈیپ کریں، اگر ہم تھوڑا سا اور نیچے جائیں تو ہم کچھ اور بھی دیکھیں گے، اور میری نظر سے اگر آپ دیکھیں
تو مجھے یہاں پر توجہ دلانے دیں داؤد کے کردار پر کہ داؤد نے سوائے اپنی ذات میں غصہ دکھانے کے کوئی باپ والا کام ہی نہیں کیا. اس نے امنون کو نہ ڈانٹا نہ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہودی ریبائز ہیں، جوئش ریبائز ہیں، وہ داؤد کو پاک سے پاک ترین ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ اس جگہ پہ داؤد پہ کوئی الزام نہ آئے، لیکن ہم کلام کو بڑے اچھے طور پر، واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ دیکھتے جائیں گے. ہم کوئی پری سپوز نوشن، پہلے سے ایک کوئی چیز ڈاکٹرن جو ہے وہ بنا کر نہیں سوچیں گے کہ داؤد سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہم کر سکتے. سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ داؤد بحیثیت باپ کے اور داؤد بحیثیت بادشاہ کے کس قدر ہمیں ویک نظر آ رہا ہے، کمزور نظر آ رہا ہے. کلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اس کے حوالے سے ہم ڈیوٹرونمی 22 چیپٹر، استثنا کی کتاب، اس کا 22واں باب دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر اس بارے میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. اگرچہ داؤد کو یہاں پر یہ سیدھا سیدھا رول وہ نہیں اپلائی کر سکتا تھا، کیونکہ لکھا ہے اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہے لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے زندگی بھر طلاق دینے نہ پائے. اب یہاں پر یہ سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے، تو داؤد ٹھیک ہے چلو اس سچویشن کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا. ایک تو یہ کہ وہ لڑکی کے باپ کو یعنی داؤد کو 50 مسکال چاندی کیوں دے بھائی، وہ تو لڑکے کا باپ بھی ہے. اور پھر لڑکا جو ہے وہ اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا ہاف بردر ہے. لیویٹیکس 18:9 میں، احبار 18:9 میں کیونکہ لکھا ہے تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ ماں کی ہو، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا. سو اب یہ گناہ ہوا ہے امنون سے، اور امنون اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا. سو اس صورتحال میں داؤد کیا کر سکتا تھا؟ داؤد اسی باب میں 18ویں باب احبار کے 18 چیپٹر آف لیویٹیکس، وہاں پر ایٹ لیسٹ یہ ضرور لکھا ہے کہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. خدا اگلی آیت میں کہتا ہے خداوند کے حضور اس طرح کی مکروہ رسمیں جو دوسری قومیں کرتی تھی تم نہ کرنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں. خداوند اپنے نام سے مہر کرتا ہے اس چیز پر. تو اور کچھ نہیں داؤد کر سکتا تھا، اس کو ڈانٹ کے، اس کو ڈسپلن کر کے، تادیب کر کے، اس کو جس طرح کوڑی قوم سے الگ کیا جا سکتا تھا اس طرح امنون قوم سے الگ کیا جا سکتا تھا، تاکہ جو ابھی سلوم آگے تباہی ڈالنے والا ہے اس گھرانے میں اس سے یہ گھرانہ بچ جاتا. لیکن داؤد کو ہم یہاں پر بڑی کمزور حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کمزوری کا خمیازہ پورے داؤد کے گھرانے کو آگے جا کر بھگتنا پڑے گا کچھ آیتوں، کچھ ابواب کے بعد. بھائی اور بہنوں، یہ وہ ویلیوبل لیسن ہے، یہ وہ قیمتی بیش قیمت مضمون ہے، وہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے اس باب سے کہ بحیثیت ماں باپ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹھیک پرورش کریں، اور جو کام وہ غلط کریں اس پر نہ صرف ان کی تادیب کی جائے، ان کو روکا جائے، بلکہ ان کو ڈسپلن بھی کیا جائے. ہم اسے ڈسپلن کا نام دے سکتے ہیں، خدا اسے جسٹس کا نام دیتا ہے، انصاف کا نام دیتا ہے. اس لیے کہ آج کل مغربی معاشرے میں خاص طور پر، ویسٹرن کلچر میں خصوصاً، اور آہستہ آہستہ مشرقی معاشرے میں بھی کہا اور سمجھا جا رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کو کم سے کم ماریں. اب ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے بچوں کو مارا جائے، اور بچوں کی شخصیت اس سے بے شک مسخ ہوتی ہے اگر بچوں کو بے وجہ مارا جائے. بٹ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کی انہیں سزا کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس سزا کے تاثر سے، سزا کے کانسیپٹ سے ہی نا واقف ہوں گے تو وہ غلطی میں، برائی میں آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے ہم نے یہاں پر امنون کو دیکھا ہے. سو ہمیں نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے بحیثیت پیرنٹس کے. میں کبھی اس چیز کو بھول نہیں سکتا، ان الفاظ کو بھول نہیں سکتا جب میری امی مجھ سے کبھی کہہ دیتی تھی بچپن میں کہ آج آنے دو تمہارے ابو کو گھر، میں بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا ہے. معزز سامعین، میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے ابو کے آنے سے پہلے نہ صرف میں اپنی اس غلطی کا سدھار کر لوں، بلکہ اور بھی اچھے کام کر کے کسی طرح
اپنی والدہ کے دل کے اس خیال کو دور کر دوں کہ وہ میرے والد کو میری غلطی کا بتائیں گی. اور ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میرے والد سے مجھے مار پڑی ہو، اگرچہ مار پڑتی رہی ہے اور میں اس پہ قطعاً شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ خداوند نے میرے باپ کو یہ حق بخشا ہے اور ان کا فرض بھی ہے کہ وہ مجھے ٹھیک راہ پر رکھیں، اور انہوں نے ایسا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. لیکن ہمیں اس سزا کے کانسیپٹ کا اپنے بچوں کو بتانا بائبل کے کلچر کے مطابق ضروری ہے. مغربی کلچر یا سو کالڈ جدید کلچر جو مرضی کہتا رہے، میں یہاں پر پھر واضح کر دوں، کلیئر کر دوں کہ بغیر وجہ بچوں کو مارنا بے شک ان کی شخصیت کو مسخ کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ مار پیٹ سے، بلکہ آپ مختلف سینکشنز لگا سکتے ہیں، مختلف رکاوٹیں لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کھیلنا بند ہے، یا آپ کا ایکس باکس یوز کرنا بند ہے، یا آپ کا ٹی وی دیکھنا بند ہے. سزا کا ایک نظام ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ اس چیز کے ساتھ آگے بڑھے کہ اچھے کام پر اپریسیشن، انعام، شاباشی ملتی ہے اور برے کام پر سزا ملتی ہے، تاکہ وہ نہ صرف مسیحی طور پر اچھے مسیحی بنے بلکہ ایک اچھے شہری کے طور پر بھی سوسائٹی کا، کلچر کا آزمودہ اور مفید رکن بن سکیں. 22ویں اور 23ویں آیت میں دوسرا سیموئیل اس کا 13واں باب ہم بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم اس تمام بدکاری کو جو اس کی بہن کے خلاف ہوئی ہے ہرگز نہیں بھولا، اور وہ کولڈلی کیلکولیشن کر رہا ہے، نہایت سرد مہری کے ساتھ وہ پلان بنا رہا ہے کہ کس طرح امنون سے بدلہ لیا جائے. اور 2 سالوں کے بعد اسے یہ موقع مل جاتا ہے. 2 سالوں میں وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، اور لوگ شاید اس واقعے کو بھول جاتے ہیں. امنون شاید اس واقعے کو بھول گیا ہے، لیکن ابی سلوم نہیں بھولا. اور بھیڑوں کے بال کترنے کے وقت، جو کہ ایک شادمانی کا ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ایک خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ایک فیسٹیو ٹائم ہوتا ہے، جب لوگ منافع کماتے ہیں، جب لوگ کھاتے پیتے ہیں، اس کلچر میں، عبرانی کلچر میں، مشرق وسطیٰ کے کلچر میں یہ خوشی منانے کا ٹائم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم بادشاہ کے سب بیٹوں کو، بادشاہ کو دعوت دیتا ہے. بادشاہ یعنی داؤد انکار کرتا ہے. ابی سلوم واز کاؤنٹنگ آن اٹ، اسے پتہ تھا کہ بادشاہ وہاں پر نہیں ہوگا، اور وہ دعوت دیتا ہے کہ باقی لوگ جائیں. داؤد انکار کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بضد ہونے کے بعد، کیونکہ ابی سلوم کوشش کرتا ہے سب آئیں، تو وہ خاص طور پر اپنی ریپریزنٹیشن امنون کے تھرو، کیونکہ امنون ولی عہد ہے، اگلا بادشاہ ہونے والا ہے، وہ اپنی جگہ پر امنون کو بھیج دیتا ہے. باقی بچے بھی بھیج دیتا ہے، اگرچہ بادشاہ منع کر رہا ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ سارے جو بچے ہیں وہ کٹھے نہ جائیں، تاکہ اگر کوئی نیچرل کلیمٹی، کوئی حادثہ ہو جائے تو سارا خاندان تباہ نہ ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم ساروں کو لے جاتا ہے. ابی سلوم اپنے نوکروں کے ساتھ پلاٹ کرتا ہے کہ وہ امنون کو، جب اس نے شراب کے نشے میں وہ دھت ہے، اس کو ایسا مارا جائے کہ وہ مر جائے. نوکر کچھ لیت و لال سے کام لیتے ہیں، لیکن امنون کے قتل کے اوپر ابی سلوم کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میرے حکم کی پاسداری کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا ٹائم آتا ہے تو امنون کو مار دیا جاتا ہے، اور کسی طرح یہ افواہ پہنچ جاتی ہے بادشاہ کے پاس کہ ابی سلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر دیا ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اٹھتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے. اس موقع پر 32ویں آیت میں 32nd ورس میں ہم اسی کریکٹر سما کے بیٹے یوندب کو دیکھتے ہیں، جس نے امنون کو مشورہ دیا تھا کہ تو تمر کو بلوا لے اپنے پاس علیحدگی میں بیمار ہو کے. وہ یہاں پر پھر بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے، انفیکٹ اس کو صلاح دیتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھ کہ امنون ہی مرا ہوگا، باقی نہیں مرے ہوں گے. یوندب کا کریکٹر اس لیے یہاں پر اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بادشاہ کو بتا رہا ہے کہ جو چیز تجھے بھی نہیں پتہ وہ مجھے تیرے بچوں کے متعلق پتہ ہے. اور چاہے ابی سلوم آئے، چاہے امنون آئے پاور میں، یوندب کا کریکٹر ایسا ہے دربار میں جو چاہتا ہے کہ میں پاور کے مرکز کے اوپر رہوں، کوئی بھی آ جائے. یوندب ہم دیکھتے ہیں کلوز ایڈوائزری کاؤنسل میں شامل ہے. وہ ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جو نو اٹ آل ہوں، جو یہ ثابت کریں کہ ہم ہر کسی کے وقت
ہر کسی سچویشن میں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی ہر قسم کی خبر موجود ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ 33ویں آیت 33rd ورس مجھے پھر واپس 12ویں یا 11ویں باب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے ہیں اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا تھا کہ جب کافی فوجی مر گئے تھے اور اوریا کو اس نے مروایا تھا تو کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، تلوار سے لوگ قتل ہو ہی جاتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے، تو اسے کہہ کے زیادہ پریشان نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں وہی ٹون ہے، اور داؤد کو میسج مل رہا ہے کہ صرف امنون مرا ہے، کوئی بات نہیں، باقی تو ٹھیک ہیں۔ خیر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوندب جو کہ بہت ہی کائیاں شخص ہے، چالاک شخص ہے، وہ یہ بات کر ہی رہا تھا، باقی بادشاہ زادے آ جاتے ہیں، وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں بادشاہ داؤد کو۔ ابھی سلوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ کر جسور کے بادشاہ امیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، 37ویں آیت میں 37th ورس میں۔ اور جسور کون ہے؟ جسور وہ جگہ ہے جہاں سے اس کی ماں تھی، یعنی یہ اپنے ننیال کی طرف چلا گیا۔ یہ اس کے ماموں وغیرہ ہیں جن کی طرف یہ جا کر پناہ لیتا ہے، اور موسٹ پروبیبلی زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی اسٹرانگ بیکنگ کی ہوگی اس کے تمام پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں، کہ کس طرح اپنی لڑکی کا تمر کا جو ہے وہ بدلہ لیا جا سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کے دل میں ابھی سلومس کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ امنون کی طرف سے اب اسے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس باب میں بہت سی اہم چیزیں سیکھنے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا، وہ سب چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت دے، اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے، بدی سے باز رہنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی پر اپروپریٹ کرنے کا، لگانے کا فضل دیتا رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔